یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا اول لیکن جب فتح خیبر ہوئی تو رسول اچھا یہ جو آپ کو کسی نے کہا نا حجۃ الوداع کے بعد، حجۃ الوداع والی بات میں مولوی صاحب نے کہا نہیں، یہ جنگ خیبر، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب کا علمی یہ کون ہے مولوی صاحب، پتہ ہے آپ کو؟ پیارے بچوں، یہ مولوی صاحب علامہ ہشام الہی ظہیر ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے، وہ جو جس نے شیعوں کے خلاف بڑی کتابیں لکھی، ان کی بھی حالت ماشاءاللہ گئی گزری تھی، بیٹے کی بھی حالت گئی گزری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حال ہی میں ہمارا متعہ کے موضوع پہ مناظرہ ہوا، تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو مناظرے میں ہم نے بیان تو کی، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور وہاں پر حوالہ جات دکھانے کی گنجائش بھی اتنی نہیں ہوتی، تو ہم نے چاہا کہ اس کو آج کچھ اس کی جو جہتیں ہیں ان کے اوپر آج گفتگو کریں، اور وہ اس لیے چونکہ وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے، بات بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، ان کے اہل حدیث کے جو صدر ہیں ان کے انجمن کے، جمعیت اہل حدیث کے غالباً، وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ متع نکاح کے بعد جو صرف ایک شرط مفروغ ہو جائے تو ہو جائے، چلو 1 گھنٹہ بھی یہ تھا معین ہو گیا، اس وقت کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائز تھا اول لیکن جب فتح خیبر ہوئی تو رسول اچھا یہ جو آپ کو کسی نے کہا نا حجۃ الوداع کے بعد، حجۃ الوداع والی بات میں مولوی صاحب نے کہا نہیں، یہ جنگ خیبر، ٹھیک ہے، غزوہ خیبر میں یہ حرام ہوا۔ مولوی صاحب کا علمی یہ کون ہے مولوی صاحب، پتہ ہے آپ کو؟ پیارے بچوں، یہ مولوی صاحب علامہ ہشام الہی ظہیر ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے، وہ جو جس نے شیعوں کے خلاف بڑی کتابیں لکھی، ان کی بھی حالت ماشاءاللہ گئی گزری تھی، بیٹے کی بھی حالت گئی گزری ہے، دونوں علمی طور پہ یتیم، اور ان کا ایک بھائی ہے وہ بھی اسی طرح سے۔ مرزا صحیح کہتا ہے، صرف گلا پھڑوا لیں آپ ان سے، علمی طور پر نہایت بیچارے کمزور، کیسے الزام لگا رہا ہوں؟ نہیں بھائی میرے پیارے اہل سنت بھائیوں، الزام نہیں ہے، ابھی 2 منٹ آپ اسی میں رکیں گے، میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ خیبر پر حرام ہوا، وہ کسی کو آپ نے کہا نا وہ فلاں، نہیں ایسا نہیں ہے، سنیں۔ فتح خیبر 7 ہجری ہے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گدے کے گوشت کو پکا چکے ہیں، ہانڈیوں میں پک چکا اور بھوک کی شدت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد گدے کا گوشت، گھریلو گدے کا گوشت تمہارے پہ حرام کر دیا گیا، اور آج کے بعد متع تمہارے پہ حرام کر دیا گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، متع اور گھریلو گدے کا گوشت ایک ہی دن 7 ہجری میں حرام ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ کہ یہ فتح وہ حجۃ الوداع کے بعد حلال ہوا ہے تو وہ اس کی بات ویلڈ ہے، یعنی رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کوئی کہ حرام ہوا ہے تو وہ یہ بات 100% ویلڈ مانی جائے گی، لیکن یہ رسول اللہ اپنی زندگی ہی میں حرام کر کے گئے ہیں۔ اور اس پہ بھی اگلی بات، اس کی بھی تشریحات بھی کر کے گئے ہیں، کوئی نکاح ایسا نہیں ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ اصلاً خیبر کے مقام پہ متع حرام ہوا ہی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں بھائی، متع خیبر کے موقع پہ حرام نہیں ہوا۔ پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ متع کتنی بار حلال ہوا، حرام ہوا، ان کے ہاں بیچاروں کے ہاں یہ بہت پریشانی رہی ہے۔ یہ ہدایت القاری اہل حدیث عالم ہے، تو اہل حدیث ہی محدثین اور ان کے مشائخ کی طرف سے لاؤں گا۔ ہدایت القاری شرح صحیح بخاری، کون ہے؟ اسماعیل بخاری کی آپ کو معلوم ہے، فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار حماد، انہی کے ہی مکتب کے جلیل القدر شخصیت ہیں۔ یہ اپنی کتاب المغازی 516 صفحہ نمبر، حدیث یہی جو حدیث بیان کی کہ حضرت علی نے فرمایا رسول نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اب جو یہ روایت ہے، کہتے ہیں کسی عورت سے ایک مقررہ مدت تک نکاح کر لینے کو متعہ کہتے ہیں، پہلے یہ نکاح جائز تھا۔ کہتے ہیں جی اس قیامت کے لیے روک دے کہ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وہی مذکورہ حدیث ہے، ان کے مولوی کیسے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہتے ہیں جی رسول نے غزوہ اوتاس کے موقع پر 3 روز کے لیے نکاح متع کی اجازت دی، پھر اسے منع کر دیا۔ پھر صبر بن معبد جوہنی سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی، اب اسے اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تک حرام کر دیا۔ رخصت کے بعد جب اجازت دی گئی 6 مختلف مقامات پر نکاح متع کا منسوخ ہو جانا مروی ہے۔ 6 مقام پہ، خیبر، ابھی ہم بتائیں گے خیبر تو جھوٹ ہے، عمرۃ القضاء، فتح مکہ، سال اوتاس یعنی 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری تک، یہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اور یعنی 6 مقامات پہ یہ کہتے ہیں، البتہ بعض علماء نے 7 مقامات بھی لکھے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے علماء نے بیان کیا کہ ایک نہیں 6۔ اس لیے تو میں نے پچھلی قسط اگر آپ نے ملاحظہ کی اس میں دکھایا نا کہ متعہ کی حرمت کی جو روایات ہیں ان میں کس قدر اضطراب پایا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے لیے واضح ہو جائے۔
اچھا، کہ اس میں کس قدر کیا ہے اضطراب پایا جاتا ہے. اب جس چیز میں اضطراب پایا جائے آپ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی اضطراب والی روایات سے. ملاحظہ فرمائیں الاستذکار اس کی 16ویں جلد ہے ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں اما نہی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح متعہ کی نہی منع ففی اختلاف و اضطراب کثیر، اس پہ بہت اختلاف اور اضطراب پایا جاتا ہے، بہت مشکل ہے، اضطراب بہت پایا جاتا ہے. تو یہ اضطراب سے آ کے اس کی حرمت ثابت کرتے ہیں، اندازہ لگائیں ان کا. اب یہ دو جگہوں ان سے بیان کرتے ہیں. پہلے میں اہل سنت اہل تشیع کی روایت کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ اس کا جواب ہو جائے، پھر ہم اہل سنت کی طرف سے آئیں گے. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ الاستبصار اور دیگر کتابوں سے تہذیب الاحکام اس طرح کی ہماری جو تشیع کی کتابیں ہیں ان سے یہ دلیل دیتے ہیں. یہ شرح ہے ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار، ٹھیک ہے، تو علامہ باقر مجلسی کی، اس کی 12ویں جلد ہے کتاب النکاح. یہاں پر اسی استبصار کی اور تہذیب کی روایت کو نقل کرتے ہیں. وہی تہذیب اور استبصار کی جو روایت ہے دونوں میں سیم ہی روایت ہے. حسن ابن علوان عمر بن خالد زید، یہ عامی اور زیدی راوی ہیں، ٹھیک ہے، بطری راوی. خود شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن گدھے کے گوشت کو، پالتو گدھے کو نکاح متعہ کو حرام کیا قرار دیا. اس کے کیا کہتے ہیں الحدیث العاشر ضعیف او موثق، یا ضعیف ہے یا موثق ہے. پھر فإن هذه الروایہ جو شیخ طوسی نے فرمایا الادھر، سب سے زیادہ واضح اور روشن چیز کیا ہے کہ انہ من مفتریات زیدیہ، یہ زیدیوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ زیدی مذہب خود ان کے آپ علماء کو سن لیں، وہ یہ ڈاکٹر زبیر اور دیگر ان کے ایسے افراد کو سن لیں، وہ کہتے ہیں زیدی مذہب وہی اہل سنت مذہب کی ساری چیزوں کو اون کرتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کو بھی مانتے ہیں اور انہی کے قریب کے یہ لوگ ہیں. تو یہ مفتریات زیدیہ میں سے، نہ کہ مفتریات شیعہ اثنا عشریہ، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ روایت تو قابل اعتماد ہے نہیں، اور اس کے روات بھی جو ہیں وہ عامی اور بطری راوی ہیں. اور خود امام علی نے حقیقت میں کیا فرمایا، ہم آپ کو ایک اور روایت دکھاتے ہیں ملاذ الاخیار، خود امام علی علیہ السلام سے، اسی کتاب سے، اسی جلد میں جب آپ جائیں گے 5 نمبر روایت ہے. روایت کی سند بھی کیا ہے مجہول کا صحیح، اور اس کو ابن ادریس نے کیا اپنی سرائر میں صحیح قرار دیا اس روایت کو کہ امام علی علیہ السلام یقول لولا ما سبقنی الیہ ابن الخطاب ما زنا الا شکی، کہ اگر ابن خطاب جو ہے وہ متعہ کی حرمت اس کو حرام قرار نہ دیتا، ما زنا الا شکی، کوئی بدبخت ہی ہوتا جو زنا کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ امیر المومنین کا نظریہ ہے. اب کہتے ہیں جی خیبر میں منع کیا گیا تھا، یہ شیعہ روایت. اب ہم کو دکھاتے ہیں کہ بخاری صاحب کے استاد کیا بیان کرتے ہیں. مسند حمیدی اس کی پہلی جلد ہے، حسین سلیم اسد ہے. یہاں پر روایت نقل کرتے ہیں حدیث علی ابن ابی طالب اور اسنادہ صحیح، سند بھی کیا ہے صحیح ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں کہ ابن عباس سے کیا کہا کہ رسول اللہ نے نکاح متعہ سے منع کیا اور لحوم حمر الاہلیہ سے منع کیا خیبر کے زمانے میں. یہ جب روایت بیان ہوئی سفیان کہتا ہے یعنی انہ نہا عن لحوم الاہلیہ زمانہ خیبر، پالتو گدھے کے گوشت سے تو حرام کیا، یعنی اس وقت رسول نے منع کیا کہ یہ حرام ہو گیا پالتو گدھے کا گوشت. ولا یعنی نکاح المتعہ، نکاح متعہ سے منع نہیں کیا. کون؟ جناب سفیان جو ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو بات ہے کہ متعہ حرام ہو گیا خیبر کے دن میں، نہیں، یہ ہوائی فیر ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائیں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں کی متعہ یعنی منع کیا گیا متعہ سے یوم خیبر، یہ غلط بات ہے، ایسا کوئی نہیں. سہیلی نے کیا کہا ہے کہ متعہ سے خیبر کے دن منع کیا گیا، لا یعرف احد من اہل السیر و روات الاثر، کہ کوئی بھی وروات الاثر، ان کوئی بھی جو احادیث نقل کرنے والے راوی ہیں یا محدثین ہیں، اہل سیر و تاریخ ہیں، کوئی بھی اس چیز کو نہیں پہچانتا کہ خیبر کے دن منع کیا گیا تھا. صحیح ہے. اچھا، یہ ایک نقطہ. تو ان کے اپنے شارحین نے بھی اس بات کو قبول کیا. اس کے بعد خود ابن قیم الجوزیہ جو شاگرد ہے کس کا؟ ابن تیمیہ کا، اس نے بھی اسی چیز کو بیان کیا کہ جناب متعہ جو ہے وہ حرام نہیں ہوا، خیبر میں حرام نہیں ہوا. یہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے ابن قیم الجوزی کیا کہتا ہے زاد المعاد، اس میں اس کی 3ری جلد میں وہ کہتے ہیں وَلَمْ تُحَرِّمْ الْمُتْعَ یوم خیبر، کہ متعہ اصلاً سرے سے خیبر کے دن حرام ہی نہیں ہوا.
इन्नमा कान तहरीम आमुल फतह, वो फ़तह मक्का के वक्त जो है वो इसकी तहरीम है, वहादा हुवा सवाब, ये कहता है यही दुरुस्त है। लेकिन जो मौलवी साहब ये बयान कर रहे थे वो कहते हैं वक़द ज़न्ना ताइफ़तुम मिन अहलिल इल्म अन्नहु हर्रमहा यौम खैबर, वो कहते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है, और वो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं और आगे चल कर वो इसको रद्द भी करते हैं। और शाफ़ी ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ मैंने इस्लाम में नहीं देखी कि जो हराम हुई फिर मुबाह हुई, हराम हुई, मुबाह हुई, हराम हुई, मुबाह हुई, मगर मुता में ये जो है वो बयान की जाती है। और फिर कहते हैं कि वलम तो हरम इल्ला आमल फत, ये आम फत पे जो है वो इसको हराम करार दिया गया। वो कहते हैं कि वह किस्सा तो खैबर लम यकुन फ़ीहा सहाबा यतमत्तऊन बिल यहूदियात, वो कहते हैं खैबर के वहाँ पर तो सारे यहूदी जो है वो सारी बाउंड्री यहूदियों की थी, आबादी यहूदियों की थी, वो यहूदी ख़वातीन से क्या मुता कर रहे थे। वो कहते हैं ना रसूल ने उनको इजाज़त दी है, ना वो कहते हैं किसी ने इसको नकल किया है, तो लिहाजा मुता ना वहाँ पर अंजाम पाया और ना ही वहाँ पर उसकी तहरीम हुई कि मुता से मना किया गया। वो असल मुता का मकाम नहीं था। ये इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी इनके जिन इमाम इब्न तैमिया का शागिर्द ख़ास, वो इस चीज़ को बयान कर रहा है और मौलवी साहब को जवाब दे रहा है कि मौलवी साहब मुता उस वक्त हराम नहीं हुआ जो आपने अपनी तरफ से ये बात बनाई है कि मुता खैबर के मकाम पर हराम हो गया था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी पर हम इजाज़त चाहते हैं, ये आपके लिए हमने वाज़ेह किया कि मुता खैबर के मकाम पर बिल्कुल भी हराम नहीं हुआ था। इंशाअल्लाह आगे चलकर मज़ीद इसके और भी जो जिहतें हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।